أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف کی یہ چند آخری آیات ہیں، ان سے پہلے جو آیات گزری ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی سمجھے، وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مصنوعی خداؤں کو اپنا خدا اور اپنا معبود بناتے ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جہنم ان کی میزبانی کے لیے تیار ہے، وہ جہنم کے مہمان ہوں گے اور جہنم ان کی میزبانی کرے گی، اور جو کچھ وہاں ہے بہرحال ہوگا، اس سے ان کو سابقہ پڑے گا۔ لوگ اپنی جگہ پر یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم باپ دادا کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، جو باپ دادا نے اعمال کیے ہم وہی عمل کر رہے ہیں، جو ان کی فکر و سوچ تھی وہی ہماری فکر و سوچ ہے، ہمارے باپ دادا کے سارے کام انہی دیوی دیوتاؤں سے بنے تھے، لہٰذا ہمارے بھی سارے کام انہی دیوی دیوتاؤں سے بنیں گے، اور اسی طرح سے جو بھی ان کے اپنے نظریات تھے، عقائد تھے، ٹھیک اسی اعتبار سے ان کی بھی اپنی سوچ تھی، اور اپنے اعتبار سے بہرحال وہ کام کر رہے تھے، اچھے کام کرتے تھے، نیک کام کرتے تھے، مثلا بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیواؤں کے ساتھ سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، آشرم وغیرہ کھلوا دینا کہ اس میں غریب رہیں، ان کے کھانے پینے کا نظم کرنا، غریب بچیوں کی شادی میں انتظام کرنا، اور اسی طرح سے بے شمار جیسے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو بھی ہوتا ہے کر لیتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے وہ بھی کرتے تھے، اور یہ سوچ کر کرتے تھے کہ یہ نیکی کا کام ہے، پڑھنے کا کام ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم کو سورگ میں بڑا آرام ملے گا، بڑا یہ ہوگا۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ذرا ان سے پوچھیے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ عمل کے اعتبار سے نقصان اٹھانے والا کون ہے؟ عمل تو بہت کر رہے ہیں، خوب کر رہے ہیں، نیکی کا کام بظاہر، لیکن ان کی یہ نیکی آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی، سارا کام ان کا یہی بس اسی دنیا کی چہار دیواری تک ہے، اس کے آگے نہیں پہنچ رہا ہے، تو اور وہاں جب کوئی پہنچے گا تو کوئی نیکی ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ تو کیا ہم بتائیں ایسے لوگوں کے متعلق کہ کون ہے وہ لوگ کہ جن کا عمل برباد ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، کچھ نہیں اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ تو خود ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جن کی ساری کوششیں بس دنیا کی زندگی تک ہے کہ ہمارا نام ہو، ہماری شہرت ہو، ہماری تعریف کرنے والے ہوں، اور ہم کو یہ فائدہ ملے، ہم کو وہ فائدہ ملے، دنیا کے مفادات کہ ہم اتنا خرچ کریں گے تو ہم کو یہ مل جائے گا، ہم کو یہ خرچ کریں گے تو لوگ ہماری تعریف کریں گے، بینر میں نام آئے گا اور اخبار میں نام آئے گا اور میڈیا میں نام آئے گا، اور لوگ بڑی یعنی ہماری کریں گے، پذیرائی کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی ان کی کوشش نیک کام کے سلسلے میں ہے، چاہے وہ بیواؤں کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ یتیموں کے سلسلے میں یا اور کسی ضرورت مند کے سلسلے میں، ان کی ساری کوششیں سب برباد ہے، کیونکہ دنیا کی حد تک تو ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس نیکی کا، آخرت ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، حالانکہ وہ یہ سمجھ رہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر دنیا کے نقطہ نظر سے وہ اچھا کام ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے کوئی اچھا کام نہیں، اس لیے کہ وہاں پہنچ ہی نہیں رہا تو اچھا کام کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ اپنے پروردگار کی آیات کا انکار کیا ہے اور اس سے ملاقات کا بھی انکار، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ ہم زندہ کیے ہی نہیں جائیں گے، ہم قبر سے نکالے ہی نہیں جائیں گے، یا جو بھی ہماری آخری جگہ ہوگی وہاں سے ہم کو اٹھایا ہی نہیں جائے گا۔ تو جب دوبارہ ہم کو زندگی نہیں ملے گی، دوبارہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، تو پھر حساب کتاب، جنت اور جہنم سب بلا وجہ کی باتیں ہیں۔ تو ان کا یہ نظریہ تھا، ان کی یہ سوچ تھی، اور اسی اعتبار سے پھر چونکہ وہ ایمان نہیں لائے تو فحبطت اعمالهم، کا سارا عمل رائے گا ہو گیا، جو کچھ بھی نیکی کے طور پر انہوں نے کیا، جو بھی انہوں نے اپنے طور پر اچھے کام کیے، یہ سوچ کر کیے کہ ہماری دیوی دیوتا راضی ہو جائے گا اور خوش ہو جائے گا اور سورگ میں ہم کو اس کا فائدہ پہنچے گا، کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، ان کا سارا عمل برباد ہے، اور ان کا عمل اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کا کچھ وزن کیا جا سکے۔
کیونکہ وزن وہاں کیا جاتا ہے جہاں کچھ معلومات حاصل کرنا، یا تو کھلا ہوا معاملہ ہے کہ ان کا کوئی عمل ہی نہیں ہے آخرت کے اعتبار سے، تو کیا اس کا وزن کیا جائے؟ ان کا بدلہ صرف جہنم ہے، اسی میں وہ رہیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمارے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا اور ہماری آیتوں کا بھی مذاق اڑایا۔ یہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا۔ اب اس کے برخلاف وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی زندگی کو بالخصوص آخرت کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کیا سلوک ہوگا۔ چنانچہ فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو گئے، اس کی ذات کے اعتبار سے بھی توحید اور اس کی صفات کے اعتبار سے بھی توحید، اور کسی طرح کا کوئی عمل اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کیا، جو اللہ نے تعلیم دی، نبی نے جس طریقے پر اس عمل کو کر کے دکھایا، ٹھیک اسی انداز سے انہوں نے اس عمل کو اختیار کیا۔ ابھی بھی صالح نیک کام کیے، اپنے طور پر نیک کام نہیں کیے، بلکہ شریعت کی روشنی میں شریعت کو سامنے رکھ کر انہوں نے اپنے کاموں کو اس انداز سے کرنے کی کوشش کی کہ اس کا شمار نیک کام میں کیا گیا۔ کانت لہم جنات الفردوس، ایسے تمام لوگوں کے لیے، چاہے وہ عرب کے ہو، چاہے عجم کے ہو، مغرب کے ہو، مشرق کے ہو، شمال کے ہو، جنوب کے ہو، خود نبی کے زمانے مبارک کے ہو یا نبی کے بعد آنے والے وقت کے ہو، قیامت تک آنے والے افراد جو بھی ہے، جہاں کہیں بھی ہے، کانت لہم جنات الفردوس، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کا انتظام کر رکھا ہے۔ نزلا، کہ وہاں ان کی مہمانی کی جائے گی، جنت الفردوس کے وہ مہمان بنائے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری میزبانی کے انتظامات کر رکھے ہیں۔ جنت الفردوس، فردوس کہتے ہیں اس باغ کو جو خوب سرسبز و شاداب ہے، خوب ہرا بھرا، کہ دیکھنے سے طبیعت خوش ہو، آنکھوں کو لذت ملے، دل کو سکون اور دماغ کو آرام ملے، ایسے باغ کو فردوس کا نام دیا جاتا ہے۔ جنت کے تمام طبقات میں اعلیٰ طبقہ جنت الفردوس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کہ اس کے اوپر عرش رحمان ہے، اور اسی جنت الفردوس سے جنت کی ساری نہریں جاری ہیں، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، شراب طہور کی نہر ہے، اور پانی کی نہر ہے، اور معلوم نہیں کیا کہ جو بھی بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے وہ نہروں کی صورت میں، وہ ساری نہریں اسی جنت الفردوس سے دوسری جنتوں میں پہنچ رہی ہیں۔ لہٰذا تم جب بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو، پھر اس کے اوپر ٹھیک عرش رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں براہ راست گویا آ رہی ہے، اور بہرحال اس میں اعلیٰ درجے کی جنت ہے، چونکہ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یعنی جنت الفردوس میں جو ایمان لائے ہیں دنیا میں، جنہوں نے اپنے کاموں کو سنوار لیا ہے، اور جن کے سامنے یہ مقصد رہا ہے کہ میرا پروردگار راضی ہو، ہم نے اس کو رب مانا ہے تو اس کے احکامات بھی مانیں گے اور اس کے احکامات کے مطابق عمل کریں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کے لیے ہمارے ایک ضابطہ دیا ہے، اصول اور قوانین مقرر کیے، ہم ٹھیک ان اصولوں کے مطابق، ان قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، عبادات کے تعلق سے بھی، معاملات کے تعلق سے بھی، حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے بھی، ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ، اور جو بھی متعلقین ہیں جن کا جو بھی ہمارا ان کے ساتھ معاملہ اور رشتہ ہے، جس اعتبار سے ہم ان تمام چیزوں کو انہی اصولوں پر پورا کریں گے جو اصول ہم کو دیے گئے شریعت مطہرہ کی طرف سے۔ تو جن لوگوں کی سوچ یہ رہی اور انہوں نے اسی سوچ کے مطابق اپنی زندگی، اپنے شب و روز بسر کیے ہیں، ان کی میزبانی جنت الفردوس میں ہوگی، وہ جنت الفردوس کی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رکھے رہیں گے۔ وہاں عارضی ٹھکانہ نہیں ہے، جس طرح سے اس دنیا میں ہمارا آپ کا عارضی ٹھکانہ ہے، ہم آپ ایک خاص مدت کے لیے بھیجے گئے، وہ مدت طے کر دی گئی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی، اس مدت کے گزرنے کے بعد ایک سانس لینے کے لیے بھی ہم زندہ نہیں رہ سکیں، اور جب تک وہ مدت پوری نہیں ہوگی اس وقت تک ہم مر بھی نہیں سکتے۔ یہ پورا یقین اور ایمان اس بات کا ہے کہ ایک سانس ہماری کم نہیں ہو سکتی، جتنی سانسیں اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے، ہم ان تمام سانسوں کو لے کر ہی دنیا سے جائیں گے، اور اس پر ایک سانس کا اضافہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ کیا اللہ نے مثال کے طور پر 100 سانسیں رکھی ہیں، نہیں 101 سانس ممکن نہیں کرتے۔ تو اس اعتبار سے جنہوں نے اپنی زندگی کو گزارا تو وہاں ان کو ہمیشہ ہمیشہ نہیں رکھا جائے گا، دنیا کی زندگی کی طرح نہیں، وہاں عارضی طور پر بھیجے گئے تھے 60 70 سال 80 سال 90 سال کے لیے، اور اس کے بعد ان کو دنیا سے نکال دیا گیا۔ پھر
ان کو منتقل کر دیا گیا دوسری طرف. تو وہاں منتقل کرنے کا معاملہ نہیں ہے. وہاں جس کو جس جنت میں داخل کر دیا گیا بالخصوص یا جنت الفردوس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اس دنیا کی طرح سے نہیں کہ بھئی آپ اس جنت میں 100 سال سے رہے ہیں، اب آپ جائیے دوسری طرف اور دوسرے لوگ آ رہے ہیں ان کو موقع دیا جائے گا رہنے کا. جس طرح سے اس دنیا کا ہوتا ہے، ہم کو ہٹایا جاتا ہے تو دوسرے کو ہماری جگہ پر رکھا جاتا ہے، پھر اس کو ہٹایا جاتا ہے تو اس کی جگہ پر تیسرے کو رکھا جاتا ہے. ہم اور آپ جو ہے پچھلی قوموں کی جگہ پر پہلے اس دنیا میں دوسری قومیں آباد کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال باہر کیا، ہم کو آپ کو آباد کیا. اگر ہمارا بھی یہی رویہ رہے گا، ہم بھی اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہمیں بھی سمیٹ دیا جائے گا، دوسری قوموں کو لے آیا جائے گا. صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں آخری آیت میں فرمایا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر تم روگردانی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے تو تمہارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں. یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لائے گا اللہ تعالیٰ، تم کو ہٹا کر باہر کر دے گا، تم کو نکال باہر کرے گا. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر تمہاری جگہ پر جو لوگ لائے جائیں گے وہ تمہارے جیسے نکمے نہیں ہوں گے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ان کی پہچان، ان کے شعار ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے. تو بہرحال یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے خالدین فیہا، اس جنت کے یعنی جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی بہرحال کوشش کی. وہ کہ 70 کامیابی یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا، لیکن انہوں نے کوشش تو کی، ہمارے صالح سے اختیار کیے، ایمان تو لائے. جن چیزوں پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا گیا تھا ان چیزوں میں سے کسی کو انہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ اس کو اپنی سعادت سمجھ کر اس پر ایمان قبول کیا. اور پھر جس طرح کی زندگی کا مطالبہ کیا گیا تھا اس طرح کی زندگی بھی گزارنے کی انہوں نے بھرپور طریقے پر کوشش کی. ان کے شب و روز اسی انداز سے گزرے، لہٰذا اس کا صلے کے طور پر ان کو جنت الفردوس میں رکھا جائے گا، وہاں میزبانی کی جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ وہی رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اور ان کا جی ہی نہیں چاہے گا وہاں سے کہیں جانے کا. یہ ٹکڑا خاص طور پر اس لیے کہا گیا کہ انسان ایک جگہ پر رہتے رہتے اکتا جاتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے. اگر ہم کو کسی ایک جگہ پر رکھ دیا جائے تو 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن مہینہ بھر 15 دن رہنے کے بعد ایک اکتاہٹ پیدا ہوگی بھائی یہاں سے نکلو. یہ تو ایک گھٹن کی زندگی ہے، محبوس زندگی ہے، یعنی اب قید میں گیا ہے کہ کہیں آنا جانا نہیں ہو سکتا، کہیں ادھر ادھر گھوم پھر نہیں سکتے. تو انسان کی فطرت ہے کہ کسی ایک جگہ پر اس کو قرار نہیں ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر گھوم پھر کر کے وقت ہو جاتا ہے. وہاں یہ کیفیت نہیں ہوگی اگرچہ وہ اسی جنت الفردوس میں ہے، وہاں سے کہیں باہر نہیں جا رہا، کہیں ادھر ادھر نہیں جا رہا، اسی جگہ پر ہے. بہت سے بہت بیٹھ ٹہلنے والے کے لیے ادھر ادھر پہ رہے گا، ان سے ملاقات کر لی، ان سے ملاقات کر لی، ان کے پاس ہو رہی ہے، ان کے پاس بیٹھ گئے، بس اس طرح سے. لیکن اس دائرے سے ہم نہیں نکل سکتے، اس دائرے سے اس پہ جانے والا نہیں نکل سکتا. تو لا یبغون عنہا حولا، لیکن طبیعت اکتائے گی نہیں کہ کیا یہ زندگی ہے قید والی زندگی کی، بس اسی کے اندر رہنا ہے، یہی سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا سب یہی کام. وہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں مناظر گویا بھی اس وجہ سے بدلتے رہیں، جس کی وجہ سے وہ ہر روز یا ہر لمحے گویا ایک نیا منظر، ایک نئی جنت یا ایک نیا احساس، جس کی وجہ سے انسان وہاں پر اکتائے گا نہیں. زمانے گزر جائیں گے اس دنیا کے اعتبار سے، صدیاں گزرتی چلی جائیں گی، لیکن کبھی اکتاہٹ نہیں پیدا ہوگی کہ یہاں سے ذرا تفریح تباہ کے لیے اور ذہن کو بدلنے کے لیے دوسری جگہ چلے جائیں. اس طرح کا احساس و خیال تک نہیں پیدا ہوگا. لا یبغون عنہا حولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اے نبی ذرا ان سے کہیے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے کمالات اور اس کے اوصاف سے بے خبر ہے یا ان کو ماننا نہیں چاہتے، تو ان سے یہ کہہ دیجیے لو کان البحر مدادا، یہ جو سمندر تم دیکھ رہے ہو زبردست قسم کے بڑے بڑے، اگر ان سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، اس کے پانی کو روشنائی میں تبدیل کر دیا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریفات، اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے کمالات اور اس کی خوبیاں، اس کے عجائبات، اس کی قدرت، یعنی اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ان کو ضبط تحریر بنایا جائے، ان کو لکھا جائے. اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں ختم ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں ختم ہو پائے گی. یہ سمندر کا پانی جو سیاہی اور روشنائی بنا دے یہ ختم ہو جائے گا. یعنی اتنے کمالات ہیں اس کے، اتنی خوبیاں اور اتنے اس کے عجائبات ہیں، اتنی قدرتیں ہیں کہ سمندر کا پانی جو روشنائی میں تبدیل کر دیا گیا، اور سمندر کو چھوٹا سا کوئی چشمہ نہیں ہے، زمین کے بڑے رقبے پر پانی ہے، زمین کا بڑا رقبہ سمندر بنا ہوا ہے، وہ سارا کا سارا سمندر خشک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی باتیں اور اس کی توصیفات ختم نہیں ہوں گی. لنفد البحر،
قبل ان تنفذ کلمات ربی، میرے پروردگار کی باتیں اور اس سے متعلق اوصاف ختم نہیں ہونے پائیں گے کہ سمندر کا پانی جو سیاہی بنا دیا گیا تھا وہ ختم ہو چکے ہیں۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، پھر اتنا ہی اور سمندر دے دیا جائے، یعنی اتنی ہی روشنائی اور دے دی جائے کہ چلو اس سے پورا نہیں ہوا ہے، اب پھر سے پورا کر لو، اب اتنا پانی اور ہے، اتنی سیاہی اور ہے، روشنائی اور ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریفات کو لکھ لیا جائے، وہ بھی دوبارہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں ختم، کہاں تک ہے، کتنی باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ ہم نے جو تم کو نعمتیں دی صرف اپنی ذات تک، جو تمہاری جو نعمتیں ہماری ہیں صرف انہی کا تذکرہ کر رہے ہو، وہ بھی تم نہیں کر سکتے ہو، ان کو بھی تم شمار میں نہیں لا سکتے ہو۔ ہمارا اپنا جسم کتنی خوبیوں کا حامل ہے، اس کے اندر کتنے کمالات اللہ تعالیٰ نے رکھے، ہم گننا چاہیں تو گن ہی نہیں سکتے۔ اول تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہمارے سانس آ رہی جا رہی ہے، ایک خوبی ہے، کمال ہے، کون سی مشین اللہ تعالیٰ نے فٹ کر دی ہے، کون سی بیٹری لگا دی ہے جو روز اول سے اب تک سانس کے نظام کو چلا رہی، آج تک ذرا بھی کچھ خلل نہیں پیدا ہوا، نہ سانس بند ہوئی، نہ کچھ اس نے وقفہ دیا، نہ اور کسی طرح کی کوئی بات۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہم سانس لے رہے ہیں، اطمینان کے ساتھ لے رہے ہیں، اندر بھی ہوا جا رہی ہے اور باہر کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہے ہیں، اور یہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی باہر سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب آپ غور کیجئے کہ مصنوعی کوئی ایسا طریقہ ہے کہ اس طرح کا نظام چلایا جا سکے؟ ہمارے دل کو دھڑکن جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ روز اول سے دھڑک رہا ہے، اسی انداز سے پورے جسم کو خون پہنچا رہا ہے، کتنے لمبائی کے اعتبار سے دیکھا جائے، مسافت کے اعتبار سے معلوم نہیں کتنے ہزار یا کتنے لاکھ کلومیٹر کو وہ سیراب کر چکا ہے اور آج تک کام کر رہا ہے، اور کب تک کام کرے گا یہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ ہر چیز جتنے بھی اعضائے رئیسہ انہی کو خالی آپ نے انہی کے کمالات کو آپ گن نہیں پائیں گے۔ جیسا کہ پورے جسم کے نظام کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہاضمے کا نظام بنایا، کس طرح سے دیکھنے کا نظام بنایا، کس طرح سے سننے کا نظام بنایا، کس طرح سے سننے کا نظام بنایا، کون سی چیز کانوں میں لگا دی کہ آواز ہم آپ کی پہچان لیتے ہیں، ہر ایک کی آواز کو پہچانتے ہیں، یہ فلاں کی آواز ہے، یہ فلاں کی آواز ہے، کون سی ایسی مشین لگی ہوئی ہے جو انسانوں کی آواز کو الگ الگ بتا رہی ہے، فلاں نام کی انسان ہے اس کی آواز، یہ فلاں نام کا انسان ہے اس کی آواز، یہ جانور کی آواز ہے، یہ فلاں جانور کی آواز، ایک ایک چیز کو بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ کمالات ہیں۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر اتنا ہی سمندر کا پانی پھر روشنائی بنا دیا جائے اور پھر تم اس سے لکھنا شروع کرو تو اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی اور وہ پانی بھی ختم ہو جائے گا، وہ دوسری روشنائی بھی ختم ہو جائے گی۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اس بات پر بڑا اعتراض تھا اہل مکہ کو کہ آپ ہمارے جیسے انسان ہیں، آپ کے اندر ایسی کون سی خوبی اللہ تعالیٰ کو نظر آئی کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا؟ اگر آپ نبی بن سکتے ہیں ایک انسان ہو کر تو ہم بھی نبی بن سکتے ہیں ایک انسان ہو کر۔ ہم میں آپ میں کیا فرق ہے؟ آپ بھی بازار جاتے ہیں، اپنی ضرورت کا سامان خریدتے ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، آپ بھی بیمار ہوتے ہیں، آپ بھی صحت مند ہوتے ہیں، کھانا پینا آپ کا، بازاروں میں چلنا پھرنا آپ کا، کپڑے پہننا آپ کا کام، اور مطلب اس طرح سے انسانی جو ضرورتیں وہ سب آپ کے ساتھ لگی، وہ ساری ضرورتیں ہمارے ساتھ بھی ہیں۔ ہم بھی شادی بیاہ کرتے ہیں، بیوی بچے والے ہیں، بازار جاتے ہیں، سودا صرف لاتے ہیں، اور بیمار بھی ہوتے ہیں، صحت بھی ہوتی ہے، کپڑے بھی لیتے ہیں، اور یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ تو جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ سب ہم بھی کر رہے ہیں، تو ہم میں اور آپ میں کوئی فرق ہے؟ جب فرق نہیں ہے تو پھر آپ نبی کیسے ہو گئے؟ اور اگر آپ نبی ہو سکتے تو ہم بھی نبی ہو سکتے؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے قل، اے نبی کہہ دیجیے اسے انما انا بشر مثلکم، میں نے کب کہا کہ میں خدا ہوں، یا میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ میں تمہارے ہی جیسا انسان، جو تمہارے مسائل وہ میرے مسائل، زندگی کے تعلق سے جو تمہاری ضرورتیں وہ میری ضرورتیں ہیں، بس ہم میں اور تم میں اگر کوئی فرق ہے تو یہ ہے کہ یوحا الیہ، میرے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے، بس یہاں سے ہمارے اور تمہارے درمیان فرق ہوتا ہے، باقی تمام چیزوں میں جو کچھ تم ہو وہی ہم ہیں، جو تمہاری مسائل وہ ہمارے مسائل، جو تمہاری ضرورتیں وہ ہماری ضرورتیں۔ یوحا الیہ، میرے پاس اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام آیا ہے، یہ آتا ہے انما الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود بس ایک ہی معبود، حقیقی معبود جو ہے جس کو واقعتاً پرستش کی جانی چاہیے، جو ہماری تمام عبادتوں کا مستحق ہے، جو ہمارے سر نیاز کا مستحق ہے، اور اسی طرح سے جس سے ہماری عقیدت ہونی چاہیے، جس سے ہماری محبت ہونی چاہیے، جس کی طرف ہم اپنے آپ کو ڈال دیں، اور جو ہم کو یعنی جو ہمارا مرکز اور محور ہو، جو ملجا اور ماوا ہو، وہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ایک ہی معبود ہے، ایک ہی پروردگار ہے، اور وہ ہے اللہ۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اب جس کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی آرزو ہے، آرزو سے مراد یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو اچھے حالات میں ملنا چاہتا ہے، اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے کہ کسی قسم کی شرمندگی نہ ہو، اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض نہ ہو، غیر غضب کا معاملہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے مل کر گویا خوش ہو کہ ہاں یہ میرا بندہ آیا ہے۔
اگر اس حال میں کوئی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملنا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو آسان سا نسخہ ہے، کوئی بہت بڑا نسخہ نہیں ہے، بہت مختصر سا نسخہ، وہ یہ کہ عمل صالح، عمل صالح اختیار، جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا خود کاموں کو اختیار کرنا، یا جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ان کاموں سے رک جاؤ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی صرف وہی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جا سکتا ہے، مثلا نماز پڑھ کر راضی کیا جا سکتا ہے، روزہ رکھ کر راضی کیا جا سکتا ہے، تلاوت کر کے راضی کیا جا سکتا ہے، صدقہ خیرات کر کے راضی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہم جھوٹ نہ بول کر بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، ہم کسی کی غیبت نہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو روکا ان چیزوں سے رک کر بھی تو ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا حکم مان ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کو مان لیا جائے، بس اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو کر کے مان لیا جائے، اور جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان کاموں سے رک کر اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے۔ لہٰذا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، بس وہ نیک کام اختیار کر لے، نیک کام کرے جس کو اللہ تعالیٰ سے اچھے حال میں ملنے کا کی آرزو ہے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نہ زمین پر کسی کو شریک ٹھہرائے، نہ آسمان کی کسی مخلوق کو شریک ٹھہرائے، نہ انسانوں میں کسی کو شریک ٹھہرائے، نہ کسی ولی کو، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی عام انسان کو، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ تو ٹکڑا ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اس کے متعلق مختلف اقوال ملتے ہیں کہ یہ کب نازل ہوئی یا یہ ٹکڑا کب نازل کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ مَعَهُ، اللہ کے رسول ایک شخص سے معراج میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کر رہا ہے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، دین کی ترقی اور ترویج و اشاعت کے لیے وہ دشمن کے مقابلے پر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اس عمل پر اجر چاہتا ہے کہ جہاد میں نکلا ہوا اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے کہ بھئی ان کو اجر ملے، یلتمس الاجر والذکر معه، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ کچھ لوگوں میں بھی ہمارا چرچا ہو جائے کہ بڑا بہادر، بڑا نڈر، بڑا شمشیر باز ہو، یہ اور وہ، مطلب اس طرح سے تعریفی کلمات ہم کو مل جائے، جملے مل جائے، لوگ ہماری تعریف کریں، ما لہ، اس کو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا لا شیء لہ، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ صحابی نے پھر اپنے سوال کو دہرایا، انہوں نے سوچا کہ شاید اللہ کے رسول بات ہماری نہ صحیح طور پر سمجھ پائے ہو یا سن پائے ہو، تو پھر سے انہوں نے پھر أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ مَعَهُ، اللہ کے رسول وہ میدان جنگ میں ہے، دشمن کے مقابلے پر ہے، اسلام کی ترقی کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بھرپور طریقے پر اجر کا امیدوار ہے کہ ہم کو اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازا جائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ اس کے دین میں کہ کچھ لوگوں کی طرف سے بھی تعریف ہم کو مل جائے تو مال ہم سے کیا ہے، آپ نے فرمایا لا شیء لہ، انہوں نے پھر تیسری مرتبہ سوال کیا، آپ نے پھر تیسری مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی لا شیء لہ، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ پھر ایک مستقل ضابطہ آپ نے بتا دیا، صرف جہاد کے لیے نہیں، نماز کے لیے، روزے کے لیے، تلاوت کے لیے، زکوٰۃ ادا کرنے کے وقت میں، حج کرنے کے وقت میں، یعنی کسی قسم کی نیکی کرنے کے وقت میں وہ ضابطہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبل العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے جذبے سے نہ کیا گیا۔ لا يقبل العمل الا ما كان له خالصا، جو صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خالص نیت کے ساتھ کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے، اور اجر میں بھی اللہ تعالیٰ ہی سے لو لگائی گئی ہو، باقی اور کسی سے نہیں، نہ کسی سے شہرت، نہ کسی سے تعریف، نہ کسی سے۔ تو یہ اس موقع پر نازل ہوئی جب انہوں نے مجاہد کے متعلق پوچھا تھا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس اتنا کہہ دیا تھا لا شیء لہ، اس کی تصدیق کے لیے کہ ہمارے نبی نے جو کہا بالکل ٹھیک ہے، لا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہاں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ شرک خفی یا شرک اصغر نہ، شرک خفی ریاکاری، دکھاوا، شرک اصغر بھی اسی کو کہتے ہیں۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے، میں اس سے تمہارے بارے میں بڑا ڈرتا ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری، اپنے عمل کو دوسروں کو دکھانا اور دوسروں سے اپنی تعریف سننا، یہ شرک اصغر ہے۔ گویا ریاکاری اور دکھاوا، اس کے لیے کوئی عمل کیا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں بھی نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں تمام شرکاء میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، اگر کسی نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کر لیا. مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نہیں تھا مسجد، اب کوئی آیا تو ہماری قرأت بھی بہت شاندار ہونے لگی، ہمارے رکوع سجدے بھی بڑے لمبے ہونے لگے، اور بڑا خشوع، بڑا خضوع، اور بڑا یہ بڑا، تاکہ معلوم ہو کہ ہم بہت اچھی نماز پڑھ رہے ہیں. کھڑے تو ہوئے تھے اپنے اکیلی نماز پڑھنے کے واسطے، لیکن اب کوئی آ گیا تو ہم اس کو دکھانے لگے. یہ شرک اصغر ہے، یہ ریاکاری ہو گئی کہ ہم دوسرے کو دکھانے کے لیے اپنے نماز کو اپنی بہتر بنا رہے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کو شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ بھائی اسی سے لے لو. اور قیامت کے دن ایسا ہوگا. انسان نے نیکیاں بہت ساری کی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا اپنی نیکیوں کا اجر لینے کے لیے. اللہ تعالیٰ میرے پاس کوئی نیکی ہے نہیں تمہاری، جاؤ تم نے فلاں کے دکھانے کے لیے کیا تھا، فلاں کے لیے کیا تھا، اسی کے پاس جا کے اس سے اپنا اجر لے لو. وہ جو تم کو جو دے وہ تمہارا ہے. ظاہر ہے کہ کسی انسان کے بس کی کیا بات ہے کہ کوئی کسی کے اجر کو دے سکے. لہٰذا وہ عمل ضائع ہو گیا. بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت جندب بن زہیر، ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ کسی نیک کام کے کرنے کے لیے اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، سب کا خیرات وغیرہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا تو ان کے پیش نظر رہتی تھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ان کے دل میں رہتا تھا کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں اور میری تعریف کریں. ہوتی ہے انسان کے اندر، بشری جو ہے سوچ پیدا ہوتی تھی ان کے اندر ہی. اس موقع پر پوچھا گیا نبی سے، اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ لا یشرک بعبادت ربی احدا، اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وہ چاہے جندب نے زہیر ہو یا کوئی بھی ہو. اگر ایسا کرتے ہیں تو ان کا عمل باطل ہے، ان کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. اسی طرح سے اور بھی روایات ہوتی ہے. بہرحال تو معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے خالص اللہ کے لیے ہی کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ ان کو تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی کام کرے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے جذبے سے کرے، اور ہر طرف سے اپنے آپ کو کاٹ کر اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہو جائے. اس طور پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو قبول کرے گا. لہٰذا اپنے اعمال کا ہم کو جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنے دل کی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں یا ان کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اگر ان کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو ہمارے عمل، ہماری محنت سب برباد، کوئی صلاح اللہ تعالیٰ کے بارے. اور اگر اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ عمل ہمارے لیے ذخیرہ بنے گا اور اللہ تعالیٰ کو اس کا بہترین صلہ دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی ہدایت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ کہ سورہ کہف مکمل ہو گئی. اب انشاءاللہ زندگی رہی تو سورہ مریم آئندہ ہفتے شروع ہوگی. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم تمام حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تمام برائیوں سے، خرافات سے، گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دین کے تمام تقاضوں پر ایمانداری کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما. حلال روزی عطا فرما، حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہم میں جو پریشان حال ہے ان سب کی تمام جائز پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. جو مقروض ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما. ملت کی جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو مسلمان دشمنوں کی قید میں اور جہاں کہیں بھی ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا فرما. اسلام دشمن طاقتوں کا، افراد کا، تنظیموں کا، جماعتوں کا، حکومتوں کا خاتمہ فرما. دنیا سے جو مومن مرد و مومن عورتیں رخصت ہو چکی ہیں ان سب کی بھرپور مغفرت فرما. انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم